العدوان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام چشتیہ کے ساتھیوں، اور اسی طرح ہمارے علاقے کے ایم ایل اے چودھری احسان الحق باجوہ صاحب، آپ حضرات کی خدمت کے اندر صرف میں ایک بات عرض کروں گا علماء کے حوالے سے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے۔ وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ایک مذہبی، دینی اور سیاسی جماعت ہے، اور اکثر مواقع پر جمعیت علماء اسلام اتحاد کی سیاست کرتی ہے، یعنی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہم اتحاد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے معاشرے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کسی نہ کسی کی دم چھلا بنی رہتی ہے، اس کی اپنی کوئی سیاست نہیں ہے، اور جمعیت علماء اسلام دوسری جماعتوں کی محتاج ہے۔ تو میں صرف اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پروپیگنڈا ہے نا وہ ہمارے ذہنوں کو بہت خراب کرتا ہے، اور ہمارے بعض ساتھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں آپ کہ سیاست اسلام کے اندر کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، سیاست اسلام کا حصہ ہے، اسلام سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح اسلام کے دیگر احکامات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، تجارت کے اصول ہیں، اسی طرح اسلام میں خواجہ پریسی کے اصول ہیں، سیاست کے اصول ہیں۔ اللہ کا قرآن میں بار بار حکم ہے کہ عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، اور انصاف جو ہے یہ سیاست کے ذریعے سے معاشرے میں قائم ہوتا ہے۔ اور جہاد جو ہے یہ اسلامی سیاست کا ایک شعبہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اپنے قومی مقاصد کے حصول کے لیے، دینی مقاصد کے حصول کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنا، سیاسی اتحاد کرنا، یہ اسلام کے اندر جائز ہے، بلکہ بعض مواقع پر بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک میثاق مدینہ ترتیب دیا۔ اس میثاق مدینہ کے اندر مسلمان ایک فریق تھے، اور دوسرے فریق اس کے یہودی تھے، اور آس پاس کے کافر قبائل تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اور کافر قبائل سے جو اتحاد کیا وہ مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے، مدینہ منورہ میں امن قائم کرنے کے لیے، مدینہ منورہ کی سالمیت کے لیے کیا۔ اور اس میں آپ نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ ہمارا جو دوسرا فریق ہے وہ غیر مسلم ہے یا وہ کافر ہے، اور اس اتحاد کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اور اسی طرح دوسری مثال صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دو قبائل، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ، یہ دونوں کافر قبائل تھے مکہ کے رہنے والے، ایک مسلمانوں کے حلیف بنے اور ایک قریش کے حلیف بنے۔ تو بنو خزاعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفاع کی ذمہ داری اٹھائی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے قومی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا اور سیاسی قوتوں کے ساتھ اتحاد کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ جب آپ اکیلے میدان سیاست میں اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے تو پھر اس وقت آپ کو ملک کی جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے ہم پیروکار ہیں، علماء دیوبند، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ بہن، گزارش یہ ہے کہ مہمان تشریف لا رہے ہیں، جو طالب علم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آنے والے مہمانوں کو جگہ دیں، جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ آنے والے مہمانوں کو جگہ دیں۔ جو ساتھی کھڑے ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں، جو مہمان آ رہے ہیں وہ کرسیوں پر تشریف رکھیں۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو اب بر صغیر کو آزاد کروانا تھا. تو اس آزادی کے حصول کے لیے جو ہمارے علماء تھے انہوں نے یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ مل کر جد و جہد کی. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اس پر جد و جہد کی. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جمعیت علماء اسلام کی قائم کی تو انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ اتحاد کیا. تو اسی طرح اس سیاست کو سمجھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان مجد ذل العالی کی جو سیاست ہے پاکستان میں وہ کوئی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہے. اس سیاست کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دینی اقدار کا تحفظ کرنا، ہمارے آئین کے اندر موجود جو ہے وہ دینی شقوں کا تحفظ کرنا، اور مغرب اور یورپ کی طرف سے، سیکولر طبقات کی طرف سے جو آنے والی سازشیں ہیں ان کو روکنا، اقتدار کے اندر ان پارٹیوں کی طاقت کو لے کر اس کو روکنا. تو یہ ہماری سیاست کا مقصد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تازہ بل آیا تھا، ٹرانسجنڈر ایکٹ آیا، اس کو جمعیت علماء اسلام نے اسمبلیوں کے اندر ہوتے ہوئے اپنے اقتدار کی طاقت سے روکا. تو اسی بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون یہ ہماری اتحادی جماعت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جماعتیں ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے مقاصد کو زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ ہماری جو چند سیٹیں ہوتی ہیں، ہمیں اگر جو ہے وہ چند سیٹوں سے ہم اپنی بات نہیں منوا سکتے. تو اس لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے ہم نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا. چشتیہ میں جو ان کے امیدوار ہیں چودھری اماد اللہ باجوہ، ان کو ہم نے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. اپنی جماعت پر آپ اعتماد کریں، اپنے قائد پر اعتماد کریں، اور 16 اکتوبر کا جو الیکشن ہے اس میں بھرپور طریقے سے خود بھی آپ ووٹ ڈالیں، حصہ لیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس بات پر قائل کریں. تو انشاءاللہ یہ چودھری اماد اللہ باجوہ کی جو فتح ہے یہ ہمارے قائد کے حکم پر ہے، اور اس کا انشاءاللہ چشتیہ کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کو فائدہ ہوگا. اور ملک کے اندر جو پی ٹی آئی کا فتنہ ہے عمران خان کی قیادت میں، اس کے آگے بند باندھنا ہے ہم نے 16 اکتوبر کو چشتیہ سے، اور اس کی شکست کا آغاز ہم نے چشتیہ سے کرنا ہے انشاءاللہ.